ماہ ربیع الثانی میں مختلف مقامات پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم ولادت کی مناسبت سے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی کے تحت المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے سادات جیلانیہ پرانی پونچھ سے متصل جامع مسجد جیلانیہ میں بڑی 11ویں شریف کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس میں علماء کرام نے سیرت غوث اعظم پر مفصل اور مدلل بیانات کیے۔ اس پروگرام میں خواجہ غریب نواز ہاسٹل کے بچے اور جامعہ انوار العلوم پونچھ کے بچوں نے شرکت کی اور نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے ساتھ ساتھ منقبتیں بھی پڑھیں۔ واضح رہے کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پونچھ میں کئی فلاحی، ملی اور مذہبی پروگرام اور کام کیے جا رہے ہیں جو عوامی گلیاروں میں کافی مشہور ہیں۔ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی و سرپرست الحاج عبدالعزیز میر صاحب کی جانب سے یہاں پر تمام شرکاء کے لیے خصوصی لنگر غوثیہ کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ دیکھیے ہماری مفصل رپورٹ۔ فکر مند ہو تو اسے کہتے ہیں خوف، اور جب کسی کی جان کا خطرہ ہو تو اسے کہتے ہیں غم۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، نہ انہیں اپنی جان کا کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ اپنے مریدوں کی جان کا کوئی غم ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ خوف سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے کہ جنہوں نے اس دنیا پر رہ کر اپنے علم، اپنے تقویٰ اور اپنے طہارت اور پاکیزگی کے ذریعہ دین اسلام کی وہ آبیاری کی، اپنے ارشادات، اپنی تقریروں اور اپنی تصانیف کے ذریعہ اور اپنی تدریس کے ذریعہ دین اسلام کی وہ آبیاری کی جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 91 سال ہوئی جب آپ 18 سال کے ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنی حاصل کی۔ 18 سال کی عمر کے بعد آپ نے اپنے والدہ سے اجازت لی اور ملک ایران سے، جس کا ایک ضلع گیلان تھا، وہاں سے آپ نے سفر کیا بغداد کی طرف، عراق کی طرف، والدہ سے اجازت لے کر کہ میں 18 سال میری عمر ہو چکی ہے، اب میں علم دین حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، تو وہ اس مقام پر ایسے ہی نہیں فائز ہو گئے، بلکہ آپ اس گھر کے اندر پیدا ہوئے جو ولیوں کا گھر تھا، جو علمی گھرانہ تھا۔ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ اپنی خانقاہ وہیں پہ قائم کرتے تو آپ کے مریدین آپ کو بہت پیسے بھی دیتے، آپ کے پاس مال و دولت بھی جمع ہو جاتا، سب کچھ ہو جاتا، لیکن نہیں، آپ نے اپنے ماں باپ کی جو وہ پراپرٹی تھی اسی کو نہیں دیکھا، اسی پر نظر نہیں رکھی، انہی نظرانوں پر نظر نہیں رکھی، بلکہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ بغداد میں جانا چاہتا ہوں، عراق میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہاں زمانے کے جید بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے اساتذہ کرام ہیں، ان سے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور یہ کرام کے بڑے فضائل ہیں قرآن مقدس کے اندر بھی موجود اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی۔ یہ ماہ ربیع الثانی شریف کا مقدس سلسلہ چل رہا ہے، اس نسبت سے پیر پیرا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سیرت پاک کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے اور 11 شریف سے مجالس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے آج سادات جیلانیہ جو قرآن پنج کے اندر بڑے مزارات ہیں اور یہاں پر جیلانی جامع مسجد ہے، یہاں پر المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا، جہاں پر غریب نواز ہاسٹل کے طلباء اور جامعہ والوں کے طلباء، علماء کرام اور سادات کرام، مشائخ کرام اور المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ممبران، معاونین نے شرکت کی۔ اور اس موقع پر جو ہے لوگوں نے غوث پاک کے 11 شریف کے لیے بھی اپنا تعاون پیش کیا، لنگر کے اندر حصہ لیا اور بعد نماز فجر قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی، عصر کی نماز بعد ختمات و معظمات اور نماز مغرب تا نماز عشاء علماء کرام کے مدلل و مفصل بیانات بھی ہوئے جو اصلاح معاشرہ اور یہ کرام کے فضائل کرامات پر مشتمل رہے۔ اس کے بعد میں سارے جتنے بھی یہاں پر سائل حاضر تھے سب کے لیے دعا کی گئی، خصوصاً ہمارے ملک کے اندر امن و سکون کی اور سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں، چونکہ اولیاء کرام جو تصوف کے علمبردار ہوتے ہیں اور لوگوں کے عقائد و اعمال اور تزکیہ نفس کے لیے جو ہے کام کیا ہے وہ کر رہے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں نے شرکت کی اور بڑے رکت انگیز دعاؤں کے ساتھ میں جس کا محفل پاک کا آج اختتام ہوا۔ اس موقع پر ہم جتنے بھی ہمارے سننے والے ان سے گزارش کرتے ہیں کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کا آپ خصوصی طور پر تعاون فرمائیں۔ شاید آپ نے نہ دیکھا ہو تو آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ پرانی پوچھ تشریف لائیں۔ سادات جیلانیہ جو یہاں پر آرام فرما ہیں، ہمارے بزرگ اولیاء کرام جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی حضرت کی پشت سے ہیں اور غوث پاک کی نسل سے ہیں، جو مدتوں تک یہاں پر ویرانے کے اندر اور غیر آباد یہ قبرستان اور بے حرمتی کا شکار تھا، اور یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں عالی شان، اس کی تعمیر نو کی گئی۔ یہ سب کا سب جو ہے المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے کام انجام دیا گیا ہے۔ فلاحی، مذہبی، ملی، سماجی کاموں کے اندر جو ہے یہ ٹرسٹ کے افراد بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ
بھرپور انداز کے اندر اس ٹرسٹ سے وابستہ رہیں، دام دل میں قدر سکن حصہ لیں۔ غریب نواز ہاسٹل کی تعمیر آپ دیکھیں گے، وہاں کی طلبہ کا قیام، وہاں کی تعلیم دینی دنیاوی اور ضروریات و سہولیات کو فراہم کرنا، یہ جو ہے ہمارے اہداف ہیں، یعنی کہ ان کو پورا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ مدارس، مساجد، مکاتب کی آباد کاری، تعمیر اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا قوم مسلم کا جو ہے بنیادی فریضہ ہے، ملی فریضہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے مستفیض